توکلت علیک یا رب العالمین۔ دیکھو تم لوگ شخصیت پرست ہو، جب تک تم عمران خان کرتے رہو گے وہ کو پکڑے رکھیں گے۔ عمران خان کو انہوں نے نہیں پکڑا ہوا، عمران خان کو پبلک نے اندر کرایا ہوا ہے۔ تم اگر عمران خان کو چھوڑو اور حقیقی آزادی کی طرف جاؤ کہ بھئی کوئی بھی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اوپر نواز شریف بیٹھا ہوا ہے یا شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے یا کوئی للو پنجو بیٹھا ہوا ہے، مر جائیں محلے والے، میں نے تو حلوہ کھانا ہے۔ اب وہ تمہاری فاتحہ کا ہو، تمہارے نکاح کا ہو، تمہارے جنازے کا ہو، میں نے حلوہ کھانا ہے۔ جب تک پبلک یہ نہیں سوچے گی تو یہ حقیقی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹا جو تم سوچ رہے ہو۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اوپر اللہ کی حکومت، سوورنٹی اللہ کی، حاکمیت اللہ کی، اور نائب اللہ جو ہے اشرف المخلوقات خلیفۃ اللہ، اس کی حکومت ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکمیت اللہ کی اور نیچے جو شخص ہو خلافت کے مطابق فیصلے کرے؟ نہیں، خلافت میں تو ایسے خلیفہ بھی تھے جن کی کئی ہزار لونڈیاں تھیں جو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو مارتے تھے پھر تاج پہنتے تھے۔ آپ کی بات سمجھ گیا کہ وہ جو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے۔ میں نے کب کہا قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرے؟ حاکمیت اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت اللہ کی ہے۔ ٹھیک۔ لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی، تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ سرزمین پاکستان اللہ کی امانت ہے، ہم اسے کرائے پہ لے سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے۔ حاکمیت اللہ کی اور حقیقی آزادی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ول بی میڈ اینڈ رن بائی پاکستانی۔ تو پاکستان کا جو قانون ہوگا وہ ایسا ہوگا جس میں پاکستانیوں پر حکومت کریں گے۔ صرف پاکستان میں پیدا ہونے والے، پاکستان کا پاسپورٹ رکھنے والے، پاکستان کا عہدہ لینے والے پاکستانیوں پر حکومت نہیں کریں گے، بلکہ پاکستانی قانون کے مطابق پاکستان پر حکومت ہوگی۔ ابھی جو ہے بیوروکریسی کے لا جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، ہماری فوج کے لاز جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، ہمارے ججوں کے لا جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ ہمارے ججوں کے لا وہ ایسے لا ہیں کہ جیسے مجھے ادھار لے کر سویڈن سے پاکستان میں جج لگا دیا جائے۔ اب اگر میں پاکستان میں آ کے جج لگوں گا تو بھائی یہاں پر میرے بال بچے رہتے ہیں، میرے گھر کا کرایہ کون دے گا یہاں کا؟ میں ساری زندگی پاکستان میں نوکری کر کے جب ریٹائر ہو کے یہاں پر آؤں گا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے خان صاحب آپ جب پاکستان میں رہیں گے، جج بنیں گے، ہم آپ کو 2 نوکر دیں گے، 1 ڈرائیور دیں گے، 1 کوک دیں گے، آپ کو رہنے کے لیے گھر دیں گے، آپ کو ہم فرنیچر دیں گے، آپ کو ہم تیل مفت دیں گے، آپ کو ہم بجلی مفت دیں گے، آپ کو ہم ٹیلی فون مفت دیں گے، اور آپ کو ہم زمین دیں گے وہاں پر، تاکہ آپ ریٹائر ہو کر یا تو وہاں پر مکان بنا لیں یا اس کو بیچ کر کہیں بھی جا کر مکان بنا لیں، آپ سویڈن میں واپس آ کے مکان بنا لیں۔ ایسے ہی دیں گے نا مجھے؟ ایسے ہی ہوگا بالکل۔ اچھا، اب اس وقت تمہارے ججوں کو کیا مل رہا ہے؟ یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اب آپ کہتے ہیں او کیانی نے وہاں پر جا کے جزیرہ لے لیا، کیانی کرپٹ تھا۔ نہیں بھائی، وہ کرپٹ نہیں تھا۔ جب وہ میجر تھا اس کو 1 بنگلہ ملا، جب وہ بریگیڈیئر تھا اس کو 2 بنگلے ملے اور 2 مربع زمین ملی، جب وہ جنرل بنا اس کو پھر زمینیں ملی، جتنے اس کے یہاں پر بلے لگے ہیں ان ہر بلوں کے ساتھ اسے زمینیں ملی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس شخص کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تھا۔ جارج نامی ایک بندہ تھا جس نے جارج واشنگٹن کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، تو اس کو جارج واشنگٹن کے آگے ہتھیار ڈالنے کے باوجود یہ جو امریکن وار ہوئی تھی، جب وہ ہار گیا اس نے 9000 فوجیوں کے ساتھ مل کر ہتھیار ڈال دیے، اس کو سزائے موت نہیں دی اس نے، جارج واشنگٹن نے اسے کہا کہ بھائی تو آزاد ہے، تو جہاں تیرا دل کرتا نکل جا، چک اپنے بندے تے نکل ہے تو۔ وہ انگریز تھا، انگریزوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ انڈیا چلے جائیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کہ یہ تم اپنے سپاہی لے جاؤ، وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی ہے تو ان کے سامان شمان کی حفاظت کرنا۔ ادھر انگریزوں نے اجازت لے لی مغلوں سے کہ جی ہمارا سامان شمان ہوتا ہے، لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، تو ہمیں سیکیورٹی رکھنے کے لیے اجازت دے دی جائے۔ اس پر پھر اس نے یہاں پر آ کر، اب جو میں بات تمہیں بتا رہا ہوں یہ پاکستان میں بہت مٹھی کے چند لوگوں کو پتا ہوگی،
اس نے یہاں پر آ کر کیا کیا، اس نے ایک بک لکھی، وہ جو فوجی آئے تھے ہاں 9,000 کے ساتھ، ہاں پھر بعد میں اس نے اور اپنے جاننے والوں کو بھی بلا لیا تھا، تو وہ 15,000 ہو گئے تھے۔ چھاپنے والی کتاب نہیں تھی وہ، اچھا وہ تھی ڈائری، یعنی قانون وغیرہ لکھے اس نے، رولز اینڈ ریگولیشنز، تو اسے ہم کہیں گے کتابچہ لکھا، اصول۔ وہ کیا تھا، وہ بنی بنیاد ہمارے ہاں بیوروکریسی کی، انڈیا اور پاکستان میں، کہ بھئی اگر میں یہاں پر کسی کو کیپٹن لگاؤں گا تو اس کو تو میں ادھار مانگ کے لایا ہوں، تو اس بندے نے جب واپس جانا ہے تو اس کو تو وہاں پر اپنے ملک میں رہنے کی جگہ چاہیے ہوگی، تو اس نے وہ ساری چیزیں کی جو میں نے ابھی جج صاحب بن کر تمہیں بتائی۔ تو آج پاکستان میں اور انڈیا میں وہی قانون چل رہا ہے، یعنی ایک آکوپائڈ فوج ہے، اس کی مراعات مل رہی ہیں ہماری دیسی فوج کو، ایک قابض حکومت کی مراعات مل رہی ہیں ہماری بیوروکریسی کو اور ہماری فوج کو۔ تو بھٹو صاحب نے بھی جب کانسٹیٹیوشن بنایا 1973 کا، تو ان کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ فوج کے قوانین کو چینج کر سکیں، بیوروکریسی کے قوانین کو چینج کر سکیں۔ تو حقیقی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی فوج کا قانون خود بنائیں، بیوروکریسی کا قانون خود بنائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جو بھی قانون ہے وہ ہم بنائیں، باہر کا کوئی قانون نہ لیا جائے۔ نہیں، لے لو، قانون لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، شریعہ کوئی ساری کی ساری قرآن اور سنت سے تھوڑی آئی ہے، شریعہ تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ یہ اس کے خلاف نہ جائے کوئی بات۔ تو تمام دنیا کے قانون شرعی قانون ہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں بولتے۔ اب امریکن نعرہ جو ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا سب سے پہلا جملہ، ون نیشن انڈر دا فلیگ، ہم کیا کہتے ہیں؟ ون نیشن انڈر گاڈ۔ امریکن قانون کہتا ہے کہ آپ کسی بندے سے اس کے اپنے خلاف کوئی بات اگلوا سکتے کہ اس کو جیل جانا پڑے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں، لیکن جو قانون انہوں نے ہمارے ہاں رائج کیا وہ کیا ہے؟ کٹو پارلما اگلواؤ ہے تو اس کو تشدد کر کے اس کے منہ سے نکلوا لیتے ہیں، زبردستی اقرار کرواتے ہیں۔ تو اپنے لیے کوئی قانون تھا ان کا، ہمارے لیے دوسرا قانون بنایا انہوں نے، اسے 5th امینڈمنٹ کا نام دیا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی اقبالیہ بیان نہیں لے سکتے۔ اور انڈیا اور پاکستان کی پولیس کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ وہ ٹی وی ڈراموں میں بھی اس بات پہ نہیں شرماتے، کٹو ڈالو اس کے منہ میں مرچی، لاؤ تیل لگا کے ڈنڈا۔ اسی طرح سے ان کے ہاں وزیر داخلہ ہجوم پر فائرنگ کا آرڈر نہیں دے سکتا، نہیں دیتا، لیکن ہمارے ہاں ایک معمولی سا ڈیپوٹی کمشنر لاٹھی چارج اور گولی مار دو اور فائرنگ کر دو، اس قسم کے آرڈر پاس کر دیتا ہے۔ ان کے ہم وزیروں کو نوکر نہیں ملے ہوئے، ان کے اپنے ملک میں اپنی گاڑیاں خود چلاتے پھرتے ہیں، لیکن ایک آکوپائڈ کنٹری تھی، وہاں کا قانون ایسا بنایا کہ چھوٹے سے چھوٹے افسر کو کتنے نوکر اور یہ ملازمین ملے ہوئے ہیں، اسے کہ وہ آکوپائڈ افسر تھے تو ان کو سیکیورٹی چاہیے تھی کہ کہیں مقامی موب جو ہے وہ نہ اٹھ کھڑا ہو ان کے خلاف، تو اس لیے معمولی سے معمولی افسر کے باہر ایک سپاہی کھڑا کر دیتے تھے۔ آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ایک سپاہی کھڑا ہوا ہے بابی، اور وہ بھی عام پولیس سے آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پروٹوکول کے نام پر ہر ایک کے ساتھ جیپیں چلتی ہیں، ہر ایک کو پورا اسکواڈ دیا ہوا ہے۔ یہاں وزیر اعظم ٹرینوں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ اگر وہ ایک معمولی سا افسر یہ چیک کرنے کے لیے گیا کہ جی آلو کی قیمتیں کہیں زیادہ تو نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایک پورا اسکواڈ چلتا ہے، ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، میڈم 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 کرتے ہوئے ہٹو آگے سے۔ تو اس چیز کو پھیلاؤ، اس چیز کو بتاؤ لوگوں کو کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ یہ کوئی بھی فوجی جرنیل وہ یہ کبھی بھی نہیں کرنے دے گا تمہیں کہ اس کی 35,000 تنخواہ ہو اور اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں اگر پیسے بچائے ہوئے ہوں گے تو وہ اس سے مکان خرید لے۔ کوئی جج یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی عمران خان آ جائے جو یہ کہے کہ بھئی اپنا تجھے 2 لاکھ روپیہ مہینے کا مل رہا ہے اور پھر تجھے 2 لاکھ روپیہ مل رہا ہے گروسری کا، تو جو ساری زندگی 35 سال جو کمائے گا وہ تیرا بچتا رہے گا، ٹیلی فون تیرا فری، گاڑی تیری فری، فرنیچر تیرا فری، گروسری تیری فری، نوکر تیرے فری، بجلی تیری فری، گاڑی میں پیٹرول تیرا فری، پھر تجھے تنخواہ کس بات کی مل رہی ہے؟ اس تنخواہ کا تمہیں کرنا کیا ہے کہ جی پینشن کے بعد اپنے ملک واپس جانا ہے۔ تو بھائی اب آپ کا ملک تو یہی ہے، تو پھر آپ پہ لگے گی پابندی، 22 گریڈ تک کوئی بندہ ملک سے باہر جا کے نہیں رہ سکتا۔
اس لیے کہ 22 گریڈ جو ہے ہماری بیوروکریسی کا سب سے اوپر کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی جرنیل ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو اوپر پابندی ہوتی ہے باہر سفر کرنے کی، اور ہمارے جاتے ہی باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں، جزیرے خریدتے ہیں۔ دیکھو سارے کرپٹ تو نہیں ہوتے نا بیٹا، لیکن جو کرپٹ نہیں ہے، جو کرپٹ نہیں بھی ہے وہ بھی ارب پتی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بتا رہا ہوں نا، میں نے ابھی کیا کہا کہ کیانی صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اچھا، وہ بنگلے ملتے رہے ان کو، وہ اتنا ان کو پیسہ ملتا رہا کہ وہ ایک کیا 10 جزیرے جا کے خرید لیں۔ آپ بابا جونز کو روتے ہو، اس وقت میجر سے نیچے کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے عمران خان کے ووٹر ہیں۔ بالکل ایسے ہی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جس بندے نے یہ میس جوائن کر لیا، آفیسر میس، میجر ہونے کے بعد، تو اس کو مفت کی شراب، مفت کا سارا مسئلہ، مفت کا گھر، پھر اردلی اور آرڈرلی اور کوک اور یہ اور وہ ڈرائیور شرائیور یہ وہ سارا ملنے لگتا ہے، تو وہ تو بن جاتا ہے حکمران۔ بالکل، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا لیڈر آئے جو یہ سب چیزیں بند کرے گا۔ یس بالکل، اب میں سمجھا کہ یہ جو گیم ہو رہی ہے انہیں اپنے نالے پڑے ہیں، اگر یہ آ گیا تو یہ سب چیزیں ختم کر دینی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ بیٹا، تو آپ لوگوں کو حقیقی آزادی کے لیے تیار ہونا ہے، ایک بندے کے پیچھے نہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی پوری تفصیل بیان کر دی کہ وہ ایک فوج کا نام ہے، اس فوج سے وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ فوج پہ یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، صحت کارڈ اس نے بنائے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے، لنگر کھانے کھولے تھے، اس نے سونے کی جگہ کھولی ہوئی تھی وہ ساری بند کر دی گئی ہے، اور وہ جو پورا تعلیمی نصاب یہ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کا، اور وہ جو 10ویں تک بچہ ناظرہ پڑھ کے سند جاری ہو یہ اس طرف جانے کے لیے پبلک کو چوئنگم دے رہا ہے وہ، تاکہ پبلک اس کے ساتھ آئے۔ وہ عمران خان نے کبھی کسی کے سامنے یہ بات نہیں کی جو میں نے ابھی تمہیں ساری بتائی ہے، بالکل، لیکن اس نے ہم جیسوں کو اشارہ کر دیا ہے، یہ لفظ کیا کہ حقیقی آزادی۔ پہلے اس نے کہا نیا پاکستان، مجھ سمیت سب لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں بھائی تو سارا پرانا پاکستان ہی رہن دے، تو وہ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا میں حقیقی آزادی چاہتا ہوں، سمجھے ہو؟ بالکل سمجھ گئے ہم تینوں منٹی نہیں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان اللہ۔